اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 81 اور 82 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 178 اور 79، ان دو آیات کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ شریعت انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر ایک چیز کی حفاظت کی ضامن ہے، بشرطے کہ انسان پوری شریعت پر عمل کرے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے ایک حکم تو پچھلی آیات میں پڑھ لیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، لہٰذا اسے جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے اس کو پچھلی آیات میں بیان کیا گیا۔ اب آج جو آپ کے سامنے آیات تلاوت ہوئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے مال کی بھی حفاظت کی شریعت ضمانت لیتی ہے۔ بات وہی ہے کہ جب پوری شریعت پر عمل کیا جائے گا، اور انسان کو اپنی مال کی حفاظت کی سب سے زیادہ فکر اس وقت ہوتی ہے جب مرنے لگتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مال کا کیا ہوگا۔ تو شریعت نے اس حوالے سے جو احکامات بیان کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب انسان جو ہی مرتا ہے تو مرنے کے بعد جو اس کا ترکہ ہے، اس ترکے میں 4 حقوق واجب ہو جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اس بندے کی، جو بندہ مرا ہے، اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کے کفن، دفن، غسل وغیرہ کا جو بھی اخراجات ہوں گے وہ اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے، اور کوئی اسراف نہیں کیا جائے گا، اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی اور بندہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اس کے مال سے اٹھائے جائے، لیکن اسراف نہیں کیا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا حق یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذمے قرض ہیں تو وہ قرض اس کے ترکے سے ادا کیے جائیں گے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی قرض ہو، یہاں تک کہ اگر بیوی کو مہر بھی نہیں دیا، بات تو کی تھی لیکن دیا نہیں، تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی قرض ہے، وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تب جا کے کیا نام ہے، پہلے بیوی کو مہر دیا جائے گا، بعد میں پھر وارثوں میں حصہ تقسیم ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر جو حق واجب ہوتا ہے وہ ہے قرض کا۔ قرض کے بعد جو تیسرا حق واجب ہوتا ہے وہ ہے وصیت۔ وصیت کا مطلب یہ کہ اگر اس مرنے والے نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، اور وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصیت ایسے کے لیے کی ہو جو کہ اس کا وارث نہ بن رہا ہو، کیونکہ وصیت شرعاً وارث کے لیے نہیں ہوتی، وارث کے لیے شریعت نے حق مقرر کر دیا ہے۔ کسی غیر وارث کے لیے کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی اور پڑوسی ہے، یا کوئی اور غریب مستحق تھا، یا مثال کے طور پر باپ کے اگر ایک مثال کے طور میرا انتقال ہو رہا ہو تو میرا بیٹا اور میرا پوتا دونوں زندہ ہیں، تو باپ میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے میرے پوتے کو حصہ نہیں مل سکتا۔ تو اگر میرا پوتا غریب ہو تو میں چاہوں تو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں، تو اور میری وصیت جو کہ صرف 1/3 کی حد تک، یعنی کل مال میں سے تمام قرض ادا کر دینے کے بعد کل مال میں سے 1/3 یعنی 1/3 کی حد تک ہوگی۔ مثال سے لیتے ہیں ہم کہ اگر ایک آدمی 1,20,000 روپے چھوڑ کر مرا، 5,000 سے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا ہو گئے، 15,000 اس کے اوپر قرض تھا وہ ادا کر دیا، پیچھے 1,00,000 بچ گیا، تو اس 1,00,000 میں سے اگر میں نے وصیت کسی غیر وارث کے لیے کی تھی تو وہ صرف 33,000 تک نافذ ہوگی، باقی سب جو ہے وہ وارثوں کو ملے گا۔ ہاں، وارث سارے متفق ہو جائیں بشرطے کہ سارے بالغ ہوں اور عاقل ہوں، اور وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی جس کے لیے ہمارے مرنے والے نے وصیت کی ہم اس کے لیے پورا مال دینے کے لیے تیار ہے، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تیسرا حق وصیت کا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حق آتا ہے وہ ہے وراثت کا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر اور دیر نہیں کی جائے گی۔
پہلے 3 کام کرنے کے بعد چوتھا کام. لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں, ارے کفن کو مٹی بھی تو چڑھنے دو. اب آپ نے ابھی سے مال کی باتیں کرنا شروع کر دیں. حالانکہ یہ بات شرعاً فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص مرنے والے کی جیب میں اگر الائچی کا دانہ بھی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی وارثوں کا حق ہے, وہ بھی ان کو ملے گا. لیکن آج کیا ہے, بڑے بڑے یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو بھائی کاروبار چلا رہے ہیں تو کاروبار پہ قابض ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے, اور جتنی ترقی کر رہے ہیں, جتنا مال بڑھ رہا ہے, جتنی جائیدادیں خرید رہے ہیں, جتنی دکانیں, جتنے گھر, جتنے پلاٹ خرید رہے ہیں, ان سب میں بہنوں کا حصہ آ رہا ہے. نہیں دے رہے تو ان سب کی یہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے, اور پھر اسی سے حج کرتے رہتے ہیں, اسی سے جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ خرید رہے ہیں, ان سب میں ان بہنوں کا حصہ ہے, جن کو صرف بہن تھوڑی ہے, ماں بھی ہے, دادی بھی ہے, سب کا حصہ مل رہا ہے ان کو. لیکن وہ آپ ہے, لیکن آپ دے نہیں رہے. تو چوتھا حق ہے وراثت کا. اب یہ مال کی حقیقت ہے انسان کے مال کی حقیقت کیا ہے کہ 4 حقوق میں سے صرف اگر آپ دیکھیں تو 3 کی حد تک تو اس کی بات چلے گی. اس کا خرچہ تجہیز و تکفین کا یہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا, جس کے اوپر قرض تھا وہ ادا کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اگر اس نے کوئی جائز مالی وصیت کی ہوئی ہو غیر وارث کے لیے تو وہ 1/3 کی حد تک نافذ ہوگی. یہ انسان کے مال کی حقیقت ہے. باقی جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے, بعد میں آنے والے لوگوں کا ہے. اسی کو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں یہ کہتے تھکتا نہیں ہے کہ مالی مالی مالی, میرا مال, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا فلیٹ, میرا یہ. لیکن حقیقت یہ ہے, آپ نے فرمایا اس کا مال تو کیا ہے, 3 چیزیں ہیں, جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, اور وہ جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا, یہ اس کا ہے. باقی جو کچھ ہے یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کا ہے. بہرحال تو یہ اس مال کی حقیقت ہے. لیکن اب یہ جو چوتھا حق ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم عام طور سے احکام کی تفصیل بیان نہیں کرتا. قرآن کریم اصولی بات بیان کر دیتا ہے, تفصیل اس کی احادیث میں آتی ہے. 4 پارے کے آخر میں سورۃ النساء کا 2 رکوع, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, پورا رکوع اس بات پر مشتمل ہے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے. پوری تفصیل بیان کی ہوئی ہے اس رکوع میں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر, میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہ جو میں تمہیں تفصیل بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق تم مال کو تقسیم کرو. تو اب اس آیت سے جو آج آپ کے سامنے آیت تلاوت ہوئی, اس آیت سے جو ہمارے لیے مسئلہ نکلتا ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, اگر کوئی آدمی مر رہا ہو, مال بھی چھوڑ کے مر رہا ہے, اس کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اسے اس بات کی فکر ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے, وہ ہو سکتا ہے دیگر بہنوں کا حق یا ماں کا حق یا بیوی کا حق وہ ہڑپ کر لے گا. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر کے مرے, جس حساب سے جس کو جو حصہ ملنا ہے اس کا پورا ایک لسٹ بنا لے کہ کس کو کتنا ملنا ہے, اور پھر اس پر گواہ بھی بنا دے, اور گواہ بنانے کے حساب سے اگر کوئی اس کو عدالت میں رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کروا دے, تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, فرض کیا جاتا ہے تمہارے اوپر جبکہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے اور اسے ڈر بھی ہو کہ میرا کوئی وارث, کوئی بیٹا, کوئی بھی بیوی وغیرہ کوئی بھی مال کو ہتھیا لے گا, مال کو ہڑپ کر دے گا, دوسرے کو حق نہیں ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر فرض کیا جاتا ہے. کیا فرض کیا جاتا ہے؟ الوصیت, وصیت فرض کی جاتی ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف حق کے قاعدے کے اور ضابطے کے مطابق. اور وہ قاعدے اور ضابطے کی بات میں نے آپ کو بیان کر دی, اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ان ترک خیرن, اگر وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے, مال کو اللہ تعالیٰ خیر فرما رہے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے, مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ برا تو تب بنتا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کی جائے, ورنہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ العادیات میں گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے جس بات کو بیان کیا, اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہے. تو مال اپنی ذات میں کوئی برا نہیں ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ وصیت کر کے مر گیا. اب آگے کوئی ایسا ہے اس نے تو اپنا فرض پورا کر دیا, کسی نے آ کے اس میں تبدیلی کر دی, تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, جس شخص نے تبدیلی کر دی بعد اس کے کہ اس نے اس مرنے والے سے وصیت کو سن لیا تھا, تو اب تبدیلی کرنے کا گناہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے تبدیلی کی ہے. اس مرنے والے کے ذمہ کچھ نہیں, کیونکہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا.
پھر فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. کیونکہ ایسے موقع پر انسان سمجھتا ہے کہ چلو کسی کو کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، کوئی ہتھیا لیتے ہیں، پیسے کچھ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کاغذات آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں خوب سن لو، میں خوب سننے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں. تم جو کچھ راتوں کی تنہائیوں میں آپس میں مل بیٹھ کر جو کچھ کرو گے، میں اللہ جانتا ہوں، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے مقاصد کو بھی جانتا ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں. اب ایک طرف تو ہی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ایک اگلی آیت میں ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر مرنے والے نے جو وصیت کی تھی اس کی وصیت شریعت کے قوانین کے مطابق نہیں تھی، وہ درست نہیں تھی، تو اب جو آدمی اس تقسیم کا کام کر رہا ہے، اگر وہ اس تبدیلی میں دیکھتا ہے کہ اس کی وصیت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اس کے اندر وہ اصلاح کر دے تو اللہ فرماتے ہیں اس اصلاح کی گنجائش ہے. مثال کے طور پر اس نے کوئی ایسی تقسیم کی ہے مال کی کہ جس میں جو وارث نہیں ہے اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، یا جتنا اس کا حصہ نہیں تھا جتنا تھا اس سے زیادہ مل رہا ہے، یا وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی، کوئی بھی ناجائز صورت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے یعنی مرنے والے کی جانب سے جنفن، کسی ایک طرف میلان یا جھکاؤ کا، کہ اس نے کسی ایک طرف جو ہے جھکاؤ اختیار کر دیا، کسی ایک وارث کی طرف، کسی ایک بندے کی طرف، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو فرمایا جنفن، اور اگر جان بوجھ کر تو اس نے گناہ کیا ہے. فاصلح بینہم، پھر اس بندے نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، فلا اثم علیہ، تو پھر ایسی صورت میں تبدیلی کرنے والے کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تبدیلی در حقیقت اس ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے اور رحم کرنے والے. یہ قرآن کریم کا انداز ہے. ہر حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات گنواتے ہیں. یہاں حکم کیا دیا کہ اس نے تو گناہ کیا تھا، لیکن اگر وارث اس کی غلطی کو درست کر دے تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں. اس درستگی کے بعد اس وارث نے، اس مرنے والے نے جو غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے اسی کو جاری رکھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی غلطی آپ کے سر بھی آئے گی، تو وہ اس گناہ میں شریک رہے گا. اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بڑے ہی رحمت والے ہیں. یہ انسان کی جان کی حفاظت کے بعد مال کی حفاظت کا کتنا بہترین انداز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. جبکہ انسان کو یعنی اگر شریعت کے یہ قوانین نہ ہوتے کہ آپ نے مال کو کس حساب سے تقسیم کرنا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے، یہ تو ہم تو کر ہی نہیں رہے نا اس حساب سے. لیکن اگر یہ قوانین نہ ہوتے تو اندازہ کیجئے کیا جھگڑے ہوتے، کیا کچھ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ، اور ہو سکتا ہے کسی کا، چنانچہ جو لوگ تقسیم نہیں کرتے تو ان کے گھر پڑے کھنڈرات بن جاتے ہیں، الوؤں کی آماجگاہ بن جاتی ہے. اگر انسان شریعت کے مطابق مال کو چلائے تو پھر یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معاونت کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك